بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عدی بن عدی کندی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ہمارے ایک مولا نے حدیث بیان کی جس نے میرے دادا سے سنی کہ میرے دادا نے نقل کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خاص لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ جب خاص لوگ برا کام کرتے ہیں اور عام لوگ قادر ہوتے ہیں کہ ان کو روکیں لیکن وہ روکتے نہیں، تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عام اور خاص سب کو پھر عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو عذاب آتا ہے تو وہ یکدم نہیں آتا، بلکہ جب لوگوں میں گمراہی پھیلتی ہے تو اگر لوگ گمراہی کو روکنے والے موجود ہوں، برے کام کو روکے، برا کام نہ ہونے دیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب رک جاتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ لیکن اگر برا کام ہو اور جو لوگ قادر ہیں وہ قدرت ہونے کے باوجود نہ روک سکتے ہیں، روکے نہ، تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب آئے تو پھر عذاب کی لپیٹ میں سب آتے ہیں، عام لوگ بھی اور خاص بھی، سب پر عذاب آتا ہے، صرف گناہگاروں پر عذاب نہیں آتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں تکالیف اور مصائب ان پر بھی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو روکا کیوں نہیں۔ تو عام جو عذاب اللہ کی جانب سے آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ گناہ ہوتے ہیں اور لوگ روک سکتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں۔ تو عذاب کی مختلف شکلیں موجود ہیں کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آسمان سے عذاب آنا، مختلف طرح کے عذاب ہیں آسمانی، ان میں سے بے موسمی بارشوں کا ہونا یہ بھی عذاب ہے، بارش کا روک دینا یہ بھی عذاب ہے، زمین میں دزا دینا، زلزلے کا آنا یہ بھی عذاب ہے، زمین فصل صحیح نہ دے، اپنی برکتیں روک دے یہ بھی عذاب ہے، آپس میں بے اتفاقی ہو، ایک دوسرے کو قتل کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ ایک عذاب اللہ تم پر یہ بھی مسلط کرے گا کہ مسلمانوں کی آپس میں ٹولیاں بن جائیں گی اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے، کہ پرسکون ماحول نہیں رہے گا، تو یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ انفرادی طور پر بھی اگر ہم اکثر کی حالت دیکھیں تو جس کے پاس بیٹھو تو وہ گھر کی لڑائی جھگڑوں کا سوچے گا، مالی حالات کی پریشانیوں کا، دیگر بیماریوں کا، یہ جو مختلف امور میں ہم مبتلا ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ برے اعمال کثرت سے ہو رہے اور ان کی روک تھام نہیں ہو رہی۔ اللہ کی مدد تو تب آئے گی کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کرے گا اور نیکی کی جانب پڑے گا۔ دنیا کی جتنی بھی ہم چالیں چلیں گے ان چالوں میں کامیابی نہیں ہو سکتی جب اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آنے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ ایک ہی ہے کہ برے اعمال کو روکا جائے۔ تو حکومتی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں جو بچہ، جو بچی کسی برے کام میں ملوث ہے ہم نہیں چھیڑتے، بھائی ٹھیک ہے اس کی اپنی زندگی ہے جو مرضی کرے۔ اب تو آزادی اور ہی زیادہ ہو گئی، بھائی طالب ہے آزاد ہے جو مرضی کرے۔ تو جب روک تھام نہیں ہوگی، اسی طرح جو نیکی کے کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہم ان کو اس طرف نہیں لگاتے، تو جب پھر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ جب نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا روک دیا گیا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو اللہ کی جانب سے رحمت بھی نہیں آتی، اللہ کا پھر غضب آتا ہے۔ یہ انفرادی طور ہو یا اجتماعی طور ہو، دونوں جگہوں پہ جو مسلمان اس وقت نقصان اٹھا رہے ہیں وہ نقصان صرف اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ایک مرتبہ کچھ ریٹ بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ تاجروں نے ریٹ بڑھا دیے ہیں، آپ ایک ریٹ مقرر کر دیں، ایک نرخ مقرر کر دیں تاکہ لوگ اس سے زیادہ نہ لے سکیں۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ چیزوں کا مہنگا ہونا، چیزوں کا سستا ہونا یہ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ جب اللہ سے تعلق جڑائے گا، اللہ سے تعلق درست ہوگا تو اللہ ساری چیزوں کو سستا کر دے گا، اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹے گا تو دن بدن معیشت خراب ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کا ایک نظام ہے، ایک چیز وافر مقدار میں ہو اس کا ریٹ گر جاتا ہے، اس کی قلت ہو تو ریٹ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمین نے فصل دینی ہے، اور زمین فصل زیادہ تب دے گی کہ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ تو جب زمین سے فصل وافر مقدار میں آئے گی تو ریٹ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا نظام بن جاتا ہے کہ وہ خود بہت ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چیز ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساریوں کا کنٹرول اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو جب بندوں کا اللہ سے تعلق درست ہوتا ہے تو اللہ ساری چیزوں کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق خراب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر رحمت رک جاتی ہے، تو بندے پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔